السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام امت محمدیہ پر اپنی رحمت فرمائے۔ محترم ناظرین، آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ٹانسل۔ یہ کیوں ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا، علامات کیا، علاج کیا، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ محترم ناظرین، اکثر ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے جو ہیں، بعض اوقات بڑوں کو بھی یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ان کے ٹانسل جو ہیں ان کو وہ بن جاتے ہیں اور ادھر درد ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ جو ہے یا بڑے جو ہیں وہ کھانا پینا ان کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے جو اسباب جو ہیں پیچھے وہ یہ ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کھٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بادی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا پھر بازاری چیزیں جو ہیں وہ کثرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یا پھر گرم چیز کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈی چیز کھا لینا، یا ٹھنڈی چیز کھانے کے فوراً بعد گرم چیزیں استعمال کر لینا۔ اس وجوہات کی بنا پر جو ہیں یہ ہمارے جو ٹانسل جو ہیں، یہ جو ہیں جبڑے جو ہے اس کے نیچے جو ہے ہاتھ لگانے سے سوزش ورم محسوس ہوتا ہے، اور اگر مریض کا منہ کھول کر دیکھا جائے تو زبان کے پیچھے جو ہے جڑ کے قریب سرخ سوزش ورم نظر آتا ہے۔ مریض کو اکثر جو ہے وہ سستی، کاہلی، تھکاوٹ، بے چینی محسوس کرتا رہتا ہے، غذا کو نگلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، اور جسم میں ہر وقت جسم جو ہے بوجھل بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پیپ وغیرہ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ پیپ معدے میں جائے تو اور بھی پیچیدگیاں بنا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے علاج کے دو اصول ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ بعض دفعہ یہ گرمی میں بھی ہو جاتی ہے، گرمی خشکی کی زیادتی میں، اور بعض دفعہ یہ خشکی سردی کی زیادتی میں دیکھنے میں زیادہ ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کے لیے میں ایک بہت ہی آسان نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اجوین دیسی 1 تولہ، بابچی 1 تولہ، اور اس کے علاوہ تیز پات 1 تولہ، اور جو ہے گندھک آملہ سار 3 تولہ، ان تینوں ادویات کو باریک پیس لیں اور سفوف بنا لیں۔ صبح، دوپہر، شام ہمراہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی عضلاتی سوزش کی وجہ سے جو مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی نسخہ ہے، وہ ہے تریاق معدہ و امعاء کے نام سے۔ اس میں جو ہے پودنا 2 تولہ، اجوین 4 تولہ، گندھک آملہ سار 2 تولہ، ان تینوں چیزوں کو باریک سفوف بنا لیں۔ صبح، دوپہر، شام ہمراہ آب تازہ یعنی تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو غذا کو نگلنے میں، پانی نگلنے میں مشکل، دشواری یا ٹانسل کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مریض کو جو ہے گرم ہی چیزیں استعمال کروائیں، زیادہ ٹھنڈی چیزیں، بادی چیزیں، بازاری چیزیں بند کروا دیں۔ اگر مریض کو گرمی خشکی کی زیادتی سے یہ مسئلہ لاحق ہو جائے تو اس کے لیے میں بھی ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ گرم خشک چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے بھی یہ غدود جو ہیں ان کو زیادہ غذا ملنے سے یہ پھول جاتے ہیں، سوزش ورم ان میں ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اکسیر ورم جو ہے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ ہلدی 1 تولہ، ملٹھی 1 تولہ، سونف 1 تولہ، ریمن خطائی 3 تولہ، ان تمام ادویات کو باریک سفوف تیار کر لیں۔ 2 سے 3 ماشا صبح، دوپہر، شام ہمراہ تازہ پانی کے استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹانسل جو ہیں، غدود جو ہیں یہ پھول چکے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پہلی اپنی حالت پر آ جائیں گے، اور غذا میں جو نگلنے میں دقت آ رہی ہے اور تکلیف جو ہو رہی ہے، گلے میں خراش جو محسوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ان نسخوں کے استعمال کرنے سے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔